وسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد هنالك دعا زكريا ربه صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في الميلاد صلاة دائمة بدوام صلاة والسلام دائما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ سب اپنے مرشد کریم کی سرپرستی میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت پوری زندگی اور بعد موت ان کی سرپرستی میں ہمیں سلامت رکھے. آمین. جہاں رہیں، دنیا میں رہیں یا قبر میں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں. آج کی یہ محفل عرس کی تقریب ہے. ایسا دنیا میں کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی آقا اپنے غلاموں کو اس طرح سے بڑھاتا. حضرت مولانا ابو کے حساب سے فرما رہے تھے کہ غوری میاں کے لیے جو کچھ لکھا ہے تو وہ پیش کرو. مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، اور ایسا دنیا میں عام طور پر ہوتا نہیں ہے کہ کوئی آقا اپنے غلاموں کو اس طرح سے نوازے. اتفاق سے یہ ایک عظیم سنت ہے. ہم جہاں صحابہ کرام کی زندگیوں کو یاد کرتے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضور نے اپنے ایک ایک صحابی کی الگ الگ خصوصیات کو پہچان کر انہیں الگ الگ القاب عطا فرمائے، الگ خوبیوں کو نمایاں طور پر بیان فرمایا. حضور نہ بتاتے کہ عثمان کی حیا کا یہ عالم ہے تو ہم کیا جانیں عثمان کیا ہے. حضور نہ بتائیں کہ ابو عبیدہ امین الامہ ہیں تو ہم کیا جانیں امانت کسے کہتے ہیں اور امین الامہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ صدیقیت کا مرتبہ کیا ہے. اور ایک موقع پر تو یہ آج کے دور میں ہم سب کے لیے بطور خاص علماء کے لیے عبرت کی چیز ہے. حسد کے ماحول نے ہمارے دلوں کو بڑا چھوٹا کر دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازنے کا عالم یہ ہے. ایک موقع پر حضرت سعد سے فرماتے ہیں، سعد تم پر میرے ماں باپ قربان، جن کا نام لینے سے پہلے دنیا کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور اس کو بھی دنیا سرمایہ افتخار سمجھے. تو پیغمبر اپنے کسی غلام سے فرمائے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، اس سے زیادہ بڑکپن کی مثال نہیں دکھائی جا سکتی. اپنے غلاموں کو اس طرح سے بھی نوازا جاتا ہے. آج ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اساتذہ اپنے طلبہ بھلے وہ بڑے بھی بن جائیں، بڑی بات ہوتی کہ وہ مولوی کہہ کے ان کا نام لے لیں. ایسا کم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی جیتے جی کسی کو بحر العرفان بناتا اور اس کے اس مرتبے کو اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیز دوستو، ان خوبیوں کو ہمیں اپنانا بھی چاہیے اور پہچاننا بھی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ادراک عطا فرمائے اور قدر شناسائی عطا فرمائے. یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ سورہ آل عمران کا ایک پورا رکوع ہے. آیت نمبر 35 سے لے کے آگے تک مسلسل آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک محبوب بندی کے حالات کا پورے پس و پیش کے ساتھ ذکر فرمایا. اور وہ محبوب بندی ایسی ہے، دنیا کی تمام عورتوں میں یوں کہہ لیجئے کہ آدھی آبادی میں اکیلی خاتون حضرت سیدہ مریم جن کا قرآن میں نام لے کر ذکر ہوا، اکیلی خاتون. لیکن جب ذکر ہوا تو اس شان کے ساتھ کہ آل عمران کی اولاد میں سے حضرت سیدہ مریم ہیں، اور اتنا لاڈ پیار کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا کہ قرآن کی پوری سورت ان کے نام سے منسوب ہے، سورہ آل عمران. اور اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا تو پوری تفصیل کے ساتھ تقریباً ایک رکوع میں ذکر فرمایا. وہ پیدا ہونے سے پہلے کیا حالات تھے، پیدا ہوئی تو ان کی پرورش کیسے ہوئی، پیدا ہوئی تو پھر کس طرح کی باتیں ہونے لگیں، پھر ان کی کرامتوں کا ظہور کیسے ہوا اور ان کا مرتبہ کیا کچھ ہے. اللہ نے اس کو سلسلہ وار بیان فرمایا. یہ پوری تفصیل ہے. آیت کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے
ان اللہ اصطفى آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو اور آل عمران کو پوری دنیا میں سے چن لیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں 4 لوگوں کا 4 طبقات کا ذکر ہوا۔ آدم دنیا کے پہلے انسان، پہلے نبی۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام بھی ویسے ہی پوری انسانیت کے باپ ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ چونکہ طوفان نوح کے بعد میں دنیا غرقاب ہو گئی تھی، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی وہی مقام و مرتبہ ہے انسانیت کے لیے۔ حضرت ابراہیم کی خوبی یہ ہے کہ وہ ابو الانبیاء ہیں۔ تقریباً 4000 انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں اولاد میں تشریف لائے۔ ہمارے نبی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہمارے نبی کے بعد میں دوسرے سب سے بلند مرتبہ پیغمبر ہیں۔ اور 3 طبقات آدم، نوح، ابراہیم کا ذکر فرمایا، اور یہ تینوں کیوں ذکر فرمایا وہ وجہ میں نے بیان کی۔ چوتھے درجے میں ذکر ہوا آل عمران، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو پوری کائنات میں سے چن لیا ہے، یعنی جہاں اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ان کے ساتھ ایک اور چیز کو جوڑ کے بیان فرمایا، وہ ہے آل عمران۔ اور عمران کی حضرت مریم کے علاوہ کوئی اولاد نہیں، یعنی آل عمران سے گویا کہا گیا کہ مریم وہ بندی ہے جسے اللہ نے جہاں اپنے محبوب بندوں کو اور نبیوں کو چنا ہے، وہاں مریم وہ بندی ہے جسے اللہ نے چن لیا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے ذکر کی شروعات فرمائی، اور پھر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ پروردگار میرے یہاں بچی پیدا ہو جائے۔ میں تفسیر کے خلاصے کے ساتھ ترجمہ تفسیر سے ملی جلی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی، پروردگار میرے گھر کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے کرم یہ فرمایا کہ انہیں اولاد سے نوازا، لیکن اولاد کی شکل میں انہیں بیٹے کی بجائے بیٹی ملی۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی، اور انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا پروردگار یہ تو بچی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بچہ اور بچی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ان کی تشویش یہ تھی کہ پروردگار میرے دل میں ارادہ تو یہ تھا کہ بچہ پیدا ہو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دو، بچی کو تو خود حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیسے کرو؟ تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے حیرت کے ساتھ یہ کہا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اللہ کو کس سے کیا خدمت دینی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ارادہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو امتیاز عطا فرمایا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے جہاں مردوں کو وقف کیا جاتا تھا، حضرت مریم کو وقف کیا گیا۔ اب چھوٹی سی عمر میں حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا، اور اس وقت کا قانون یہ تھا کہ جو بھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوتا تھا اس بچے کو لوگ پالنے کے لیے مضطرب رہتے تھے، لوگوں کے دلوں میں بڑا اشتیاق رہتا تھا کہ اس کی ہم پرورش کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ مریم کو میں پالنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس سے میرا ایک رشتہ ہے، لیکن اصول یہ تھا کہ آپ کو کسی بھی پہلو سے ترجیح نہیں مل سکتی، جس کی باری ہوگی، جس کا مقدر ہوگا اس کا نام نکلے گا۔ تو قرآن اندازی کی گئی اور حضرت زکریا کا نام نکلا، اور ایک پیغمبر نے بڑے لاڈ پیار کے ساتھ اپنی سالی کی بیٹی حضرت مریم کی پرورش کی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی ذکر فرمایا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا نے حضرت مریم کی پرورش فرمائی۔ تو نبی ایک ولیہ کی پرورش فرما رہے ہیں۔ اور اب کیا ہوا، حضرت یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے لیے وقف ہو گئیں، حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت فرمانے لگے، لیکن اس دوران حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم کی جو خانقاہ ہے، جس کو قرآن پاک نے محراب کہا ہے، محراب، حضرت مریم کی خانقاہ میں موسم بے موسم پھل موجود ہوتے تھے، یعنی پورا تو ان کے نام نکل گیا کہ پرورش وہ کریں گے، لیکن پرورش کی نوبت نہ آئی۔ جب بھی کچھ انتظام کرتے کھان پان کے لیے، ایک چھوٹے بچے کو کیا کھان پان چاہیے، لیکن اس کے لیے جو بھی انتظام کرنا چاہتے، جب بھی جاتے تو دیکھتے کہ پہلے سے ان کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں، پھل موجود ہیں اور وہ بھی بے موسم موجود ہے۔
تو ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھ لیا یا مریم ان لکی ھذا، مریم یہ تو بتاؤ یہ آتا کہاں سے ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ نبی ایک دودھ پینے کی عمر والی بچے سے سوال کر رہے ہیں، نبی نادان نہیں ہوتے، نبی سوال کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارا بھی وہی اعتقاد ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زکریا نے سوال کیا، یہ ایک تعجب کی بات، جانتے بوجھتے، اور حضرت مریم نے جواب دیا، یہ ان کی کرامت۔ وہ کہتی ہیں ھذا من عند اللہ، اس عمر کے بچے بولا نہیں کرتے، حضرت مریم جواب دیتی ہیں اللہ کے پاس ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ میں اس وقت ایک خیال آتا ہے، وہ نبی ہیں، نبیوں کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن حضرت زکریا کے دل میں خیال آیا، عمر ہو چکی ہے 120 سال کی، آپ کی بیوی کی عمر ہو چکی ہے 96 سال کی، اس وقت خیال آیا کہ میں بے اولاد ہوں، خیال یہ آیا کہ جو پروردگار اس چھوٹی سی بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مانا کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے لیکن وہ چاہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں، بار بار یاد رکھیں، اچھے خیالات آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کئی بار ہم خیالات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دنیا تو یہ مانتی ہے کہ ایک آئیڈیا دنیا کو بدل سکتا ہے، لیکن ہم مذہبی لوگوں میں کئی بار اس اینگل سے کمزوری پائی جاتی ہے، اچھے اچھے خیالات من جانب اللہ آتے رہتے ہیں، ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں، یعنی ہم وسوسوں کی طرح خیالات کو بھی نظر انداز کرتے ہیں، اور یہ بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بات کو گانٹھ باندھ کے رکھا ہے، خیال بن کے آیا اور اس کو گانٹھ باندھ کے رکھا، اور قرآن پاک کی زبان میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر، یہ جو ہنالک کا لفظ ہے بہت اسپیشل لفظ ہے، وہیں پر نبی ہیں، خدا پر ایمان ہے، یقین ہے کہ جہاں سے بھی دعا کریں گے اللہ سننے والا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت مریم کی محراب میں، حضرت مریم کی خانقاہ میں حضرت زکریا نے دعا کی، یعنی ایک نبی ایک ولیہ کے پاس، اور یہ تو طے ہے کہ مریم ولیہ ہی ہو سکتی ہیں، عورت ہونے کی حیثیت سے نبی نہیں ہو سکتی، تو ایک نبی ایک ولیہ کی بات، ولیہ کے دربار میں ان کی خانقاہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور بہت سارے اور چیزیں بھی کلیئر ہوتی ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، آستانہ کوئی بھی ہو دعائیں رب سے ہوتی ہیں، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج اہل سنت پر یہ الزام ہے کہ یہ درگاہوں سے دعائیں کرتے ہیں، ہم درگاہوں کو وسیلہ بناتے ہیں، اور کوئی غلط نہیں، حضرت زکریا نے بنایا ہے، دعا پھر ہماری اپنے رب سے ہوتی ہے، اور رب کی بارگاہ میں ہی دعا کی جاتی ہے، اور یہ قرآنی نقطہ نظر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں محراب مریم میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ پھر ایک بات چلیے، حضرت زکریا کے دماغ میں خیال آیا، انہوں نے دعا کر لی، لیکن سوال یہ کہ دعا قبول بھی ہوئی یا نہ ہوئی۔ فنادت الملائکہ وہو یصلی، حضرت زکریا علیہ السلام نے پہلے دعا کی، دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی ایسا نہیں کہ دعا اور قبولیت میں کچھ دیری ہوئی ہو، انہوں نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو دوران نماز اللہ کے منادی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت عطا فرمائی۔ کس کی بشارت؟ یحییٰ علیہ السلام کی بشارت، اور یحییٰ علیہ السلام کی 3 خوبیاں بیان فرمائیے، سیداً و حصوراً و نبیًا من الصالحین۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو سید ہوں گے، نبی ہوں گے، اور نہایت پاک باز ہستی ہوں گے، اور نہایت نیک ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت نے دعا بھی قبول فرمائی، فوراً قبول فرمائی، حضرت مریم کی خانقاہ میں قبول فرمائی، اور اس شان کے ساتھ قبول فرمائی کہ نبی کو بیٹا بھی نبی کی شکل میں عطا فرمایا، نہایت امتیازی خوبی والا عطا فرمایا۔ اس شان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی ایک محبوب بندی کی بارگاہ کا، ان کے حالات کا پوری تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ باتیں وہ ہیں جنہیں کوئی یہ کہہ کے نظر انداز نہیں کر سکتا کہ حدیث ضعیف ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن پر ایمان رکھنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اور مقامات پر بھی اولیاء کرام کا ذکر فرمایا، اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک فضیلت بیان ہوئی کہ کتے کو، ہمارے گھر میں 15 سال پہلے کوئی کتا مر گیا ہو سکتا ہے انسانیت کے ناطے کچھ دنوں تک اس کی یاد رہے،
15-20 سال پہلے ہم اپنے کتے کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ولیوں سے ہلکی پھلکی نسبت رکھنے والے کتے کو اتنے احترام کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح سے بیٹھا ہے، اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی ذکر سبحان اللہ۔ اگر ولیوں کے در سے کتا وابستہ ہو جائے، وہ کتا امر بن جائے، اس کتے کو حیات مل جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے، اختلاف پایا گیا ہے کہ وہ ولی ہیں یا نبی ہیں، زیادہ رجحان یہ ہے کہ وہ ولی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک سورت ان سے منسوخ فرمائی۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کا اور اپنے محبوبوں کی بارگاہوں کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ عزیز دوستو، حاصل مدعا یہ ہے، حضرت مریم جو ہمارے نبی کی امت کی ولیہ نہیں، پرانی امت کی ولیہ ہیں، اور یاد رکھا جائے کہ پرانے امتوں کی جو اولیاء ہوئے ہیں ان اولیاء کرام سے اس امت کے اولیاء کرام افضل ہیں۔ اور قرآن پاک میں پرانی امت کے اولیاء کرام کا ذکر ہوا ہے، تو پرانی امتوں کے اولیاء کرام کے مراتب کا اس انداز سے قرآن پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ ایمانی بات یہ ہے کہ اس امت کے اولیاء کرام کا دامن کسی کو مل جائے، وہ بھی زندہ ولی کا، ولی ساز کا، ولی گھر کا دامن مل جائے، اس سے زیادہ انسانیت کی قسمت کی معراج کچھ نہیں ہو سکتی۔ میں امید بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں نگاہ بصیرت عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے توفیق خیر عطا فرمائے، اس لیے کہ اچھوں کا دامن بھی محض اس کی توفیق سے آتا ہے۔ بار بار اس کی بارگاہ سے توفیق مانگنی چاہیے، ورنہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی ہستیوں سے قرب پانے کے باوجود انسان محروم ہو جاتا ہے، اور یہ پھر قرآنی فلسفہ ہے۔ قرآن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کیا، قرآن پاک نے یہ بتایا ہے وہ نیک نہیں، لہذا آپ کی اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ لہذا عزیز دوستو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو نعمت عطا فرمائے کہ نعمت کی بڑی قدر کریں۔ قرآن پاک نے ناقدری کا بھی بار بار ذکر کیا ہے۔ قرآن بڑی انوکھی کتاب ہے، اور ہم سب کو قرآن سے دل لگانا چاہیے۔ بہت گہری باتیں قرآن پاک یوں کہہ کے گزر جاتا ہے کہ سمجھنے والے انسان دنگ رہ جاتے ہیں، اور نہ سمجھو تو صرف تلاوت کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ قرآن پاک نے ناقدری کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہ پہچانی جو پہچاننی چاہیے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان بندوں پر افسوس ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے دنیا کا وتیرہ رہا ہے کہ اہل اللہ کی کئی مرتبہ دنیا نے ان کے زمانوں میں وہ قدر نہ کی جو کرنی چاہیے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی آپ نے بڑی معرفت کے ساتھ ذکر سماعت فرمایا۔ حضرت امام اعظم کے زمانے میں کتاب لکھی گئی، اور تاریخ کی کتاب میں 200 پیش کالے کیے گئے امام اعظم کی برائی میں۔ یہ ہے زمانے کی نظریں۔ دنیا پر جب محرومی کا ٹھپا لگ چکا ہوتا ہے تو اسی طرح کے حالات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایمانی بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہم سب کو کوئی مخصوص حلیہ عطا فرما رکھا ہے تب بھی اس کا سجدہ شکر بنتا ہے، اور اگر کوئی محروم کرم ہے تو وہ تنقید نہ کرے۔ اللہ توفیق دے تو کبھی ماں باپ کے پاؤں دبا کے توفیق کے خیر مانگے، پروردگار آخرت بھلی ہو جائے ایسا کوئی دامن عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم قدر شناسی کریں گے، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔